وہی کہہ رہا ہوں. رانا ساولہ صاحب پک اینڈ چوز کریں گے تو رانا ساولہ صاحب جب آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا تھا تو اس سے پہلے مریم نواز بہت سارے جلسوں میں بینچ فکسنگ کے الزامات عائد کرتی تھی, اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا تو سپریم کورٹ نے بھی اور آپ نے بھی صحیح کریڈٹ لیا کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لے آئی ہے. اب ایک فرد واحد ون مین شو نہیں ہے, آپ سب لوگوں نے اس کا کریڈٹ لیا کہ ون مین شو نہیں ہے, 3 سینئر موسٹ پیپل وہ بیٹھیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے. اب آپ نے اس کو آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کیوں کیا؟ اس کے پیچھے آبجیکٹو پولیٹیکل ہے؟ دیکھیں کہ 3 جج صاحبان تھے, تینوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ بنانے تھے بینچز. چیف جسٹس نے 2 میٹنگز میں اختلاف کیا, لیکن میٹنگز میں وہ بیٹھے, میٹنگ کا بائیکاٹ نہیں کیا, اپنی رائے دی. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ جب ادروائز صورت ہوئی ہے تو انہوں نے میٹنگ میں جو ہے وہ بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب نے خود یہ مثال قائم کی تھی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ لائے تھے اور وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی صاحب خود اس عدالت میں نہیں تھے بیٹھے جس میں بندیال صاحب بیٹھے ہوتے تھے. تو اب منصور علی شاہ صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی, قاضی صاحب نے خود اس ان کو بٹھایا نہیں گیا, ان کو بٹھایا نہیں جاتا تھا. یہاں پہ جو ہوتا رہا ہے سر وہ عدالت سے اٹھ گئے تھے, اس وقت قاضی صاحب عدالت سے اٹھ گئے تھے, انہوں نے کہا چیمبر ورک کروں گا جب تک فیصلہ نہیں. وہ ان کے ساتھ جس طرح کا جو ہے وہ ایک سلوک ہوتا رہا ہے وہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں کیا ہوتا ہے سر کچھ بتائی دیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے کیا ہو رہا تھا. نہیں سارا آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں کوئی شک شبے والی بات ہے. راجہ صاحب جو ایک ایشو ہے میرے خیال میں اس کے اوپر جب تک پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمان کے اندر بحث نہ کی جائے اور رات 12 بجے کوشش کی جائے مہر لگ جائے تو تب تک شکوک برقرار رہیں گے. اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, سیاسی جماعتیں اپنا اپنا نقطہ نظر رکھیں ہر سٹیپ کے اوپر, ہر ریفارم کے اوپر. آرٹیکل 8 کو چھیڑنا ہے یا نہیں چھیڑنا, آئینی عدالت بننی ہے نہیں, پارٹیاں ان بلیک اینڈ وائٹ اپنا نقطہ نظر رکھیں, پھر بات آگے چلنی چاہیے. راجہ صاحب دیکھیں یہ تو عام حالات میں ہوتا ہے نا جب نیت کچھ اور ہو. میں عرض کر رہا ہوں یہاں نیت بالکل یہ ہے کہ اپنی الیکشن کی جو ہار ہے اس کو کسی طرح چھپانا ہے, جو برتر پارٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے, جو بڑا لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ تمام عمل جو ہے بدنیتی کی بنیاد پر ہو رہا ہے, ورنہ یہ 2-3 مہینے بعد کر سکتے ہیں. یہ کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ہمارے بارے میں جو ایک نقطہ نظر ہے, وہ جس قسم کے فیصلے ہمارے حوالے سے کر رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو ایک موقع ملا ہے. 2010 میں افتخار چودھری, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, افتخار چودھری صاحب اس وقت درپے تھے پیپلز پارٹی کے, اس لیے کوئی سوال نہیں ہوا. اس وقت کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی یاد نہیں آیا کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی تھی اور ان سے اختیارات لے کر کسی اور جج کو دینے تھے, نہیں کیا گیا. آج جو کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ 26 اکتوبر سے پہلے عدالت بنا کر اس کے چیف جسٹس کو مقرر کر کے دیگر جج صاحبان کو مقرر کر کے ایک جماعت پہ حملہ کیا جائے, عمران خان پہ حملہ کیا جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر نیک نیتی ہے تو اس تمام عمل کو 4 مہینے مؤخر کر دیں, 5 مہینے مؤخر کر دیں, پھر بات کریں ہم سے. اس لیے جو چیز 77 سال سے نہیں ہوئی اس کو آج کرنا, 26 اکتوبر سے پہلے کرنا, لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں کی بیویوں بچیوں کو اغوا کرنا, ان کو ترغیب دینا, اس سب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک صحت مند آئینی ترمیم کی جائے. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ایک جو فریب کا نظام ہے اس کو تقویت دی جائے. تو اس لیے میں اس بحث میں زیادہ پڑھوں گا نہیں, کیونکہ جو بات ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی عوام دیکھ رہی کہ مجھے فکر غم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, میری سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہوگا, وہ ہے مجھے, لیکن آپ جو پیغام دے رہے ہیں ہر پاکستانی کو, ہر نوجوان کو, ہر بچے کو, یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون بس ایک کھلواڑ ہے, ان کو استعمال کیا جاتا ہے اہداف کے لیے, ورنہ ان کی نہ کوئی حرمت ہے نہ ان میں کوئی سچائی کا عنصر ہے, یہ بس ایک کھیل اور تماشا ہے. ایک ایسا خوفناک پیغام ہے جو نسلوں کی, میں سمجھتا ہوں نسلوں میں سرایت کر جاتا ہے, اور آپ کا ملک جو ہے وہ ایک جنگل بنتا چلا جا رہا ہے.